السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورۃ البقرہ کے ہم نے ورسز 6 تک تفسیر کر لی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی، اور اب ہم ورس نمبر 7 سے پہلے میں تلاوت کر لیتی ہوں، اس کا ترجمہ پڑھ لیتی ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ولكن لا يشعرون۔ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ، یہ ترجمہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا ترجمہ القرآن میں سے پڑھ رہی ہوں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس حال میں کہ برابر ہے ان پر خاتون ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی شنوائی پر بھی،
اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب مقدر ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور یوم آخر پر بھی، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کو بیماری میں بڑھا دیا اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب مقدر ہے، بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو محض اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، یقیناً وہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسا کہ لوگ ایمان لے آئیں، کہتے ہیں کیا ہم ایمان لے آئیں جیسے بیوقوف ایمان لائیں؟ خبردار، وہ خود ہی تو ہیں جو بیوقوف ہیں، لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف الگ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف تمسخر کر رہے تھے۔ یہ ہم اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی سورۃ بقرہ کی جو آپ نے تفسیر فرمائی ہے، اور پیج نمبر 76 سے ہم نے یہاں تک پڑھا تھا۔ یہ اس آیت کی ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ آپ فرماتے ہیں اس جگہ خدا تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے علم میں ہدایت پانے کے لائق ہیں اور اپنی اصل فطرت میں صرف تقوی سے متصف ہیں، یعنی ان کے اندر تقوی کی صفت موجود ہے، وہ ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ اور پھر ان آیات میں جو اس آیت کے بعد لکھی گئی ہیں اس کی زیادہ تر تفصیل کر دی اور فرمایا کہ جس قدر لوگ خدا تعالیٰ کے علم میں ایمان لانے والے ہیں وہ اگرچہ ہنوز مسلمانوں میں شامل نہیں ہوئے، یعنی اگرچہ ابھی وہ مسلمانوں میں شامل نہیں ہوئے، پر آہستہ آہستہ سب شامل ہو جائیں گے، اور وہی لوگ باہر رہ جائیں گے جن کو خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ طریقہ حقہ اسلام قبول نہیں کریں گے، اور گو ان کو نصیحت کی جائے یا نہ کی جائے ایمان نہیں لائیں گے یا مراتب کاملہ تقوی اور معرفت تک نہیں پہنچیں گے۔ غرض ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتلا دیا ہے کہ ہدایت قرآنی سے صرف متقی منتفع ہو سکتے ہیں، یعنی صرف متقی لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی قرآن ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جن کی اصل فطرت میں غلبہ کسی ظلمت نفسانی کا نہیں، اور یہ ہدایت ان تک ضرور پہنچ رہے گی، یعنی جن کے نفس میں کوئی طریقی نہیں ہے ضرور وہ اس ہدایت کو پالیں گے۔ لیکن جو لوگ متقی نہیں ہیں نہ وہ ہدایت قرآنی سے کچھ نفع اٹھاتے ہیں، اور نہ یہ ضرور ہے کہ خواہ نہ خواہ ان تک ہدایت پہنچ جائے۔ خلاصہ جواب یہ، یعنی مختصراً یہ بریفلی یہ کہ جس حالت میں دنیا میں دو طور کے آدمی پائے جاتے ہیں، کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دو طور کے آدمی یعنی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں، بعض متقی اور طالب حق جو ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں، یعنی بعض متقی لوگ اور جو حق کی طالب حق جو حق کو تلاش کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں، اور بعض مفسد تباہ یعنی جن کی طبیعتوں میں فساد ہوتا ہے، جن کو نصیحت کرنا نہ کرنا برابر ہوتا ہے۔ یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک متقی ہوتے ہیں اور ایک وہ جن کا دل صاف ہوتا ہے ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں، دوسرے وہ جن کی طبیعتوں میں فساد ہوتا ہے، انہیں نصیحت کریں یا نہ کریں برابر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ جہاں فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یعنی ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر خدا تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ انسان اپنے نفس پر آپ ظلم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یعنی یہاں یہ کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب مقدر ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان ہی ہے جو اپنے نفس پر خود ظلم کرتا ہے۔ عادت اللہ یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اس کی یہ عادت ہے کہ جب ایک فعل یا عمل انسان سے صادر ہوتا ہے، کہ انسان جب کوئی ایک کام کرتا ہے کوئی، تو جو کچھ اس میں اثر مخفی یا کوئی خاصیت چھپی ہوئی ہوتی ہے خدا تعالیٰ ضرور اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔
کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کا جو پوشیدہ اثر، مخفی کا مطلب کہ اس کے اندر جو کوئی پوشیدہ اثر ہوتا ہے، یہ اس کے کی جو کوالٹی ہوتی ہے، جو بھی انسان کوئی کام کرتا ہے اس کا جو نتیجہ ہے خدا تعالیٰ اسے ظاہر کر دیتا ہے، اس کام کا جو نتیجہ ہوتا ہے۔ مثلاً جس وقت ہم کسی کوٹھڑی کے چاروں طرف سے دروازے بند کر دیں گے، کسی گھر کے کسی کمرے کے چاروں طرف سے دروازے بند کر دیں گے، تو یہ ہمارا ایک فعل ہے، یہ ہم نے ایک کام کر دیا، ہم نے ایک فعل کیا، یعنی ہم نے جتنے دروازے تھے چاروں طرف سارے بند کر دیے، جو ہم نے کیا۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اس پر اثر یہ مترتب ہوگا کہ ہماری کوٹھڑی میں اندھیرا ہو جائے گا، اور اندھیرا کرنا خدا کا فعل ہے۔ یعنی ہمارا فعل کیا ہے، ہم نے کیا کیا، ہم نے چاروں دروازے بند کر دیے، اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس فعل کے نتیجے میں اس میں اندھیرا ہو گیا، اندھیرا کر دیا، جو قدیم سے اس کے قانون قدرت میں مندرج ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی شروع سے ہی جو اس کی قدرت کے قانون ہے اس کا یہی ایک اصول ہے۔ ایسے ہی جب ہم ایک وزن کافی تک ایسا ہی جب ہم ایک وزن کافی تک زہر کھا لیں گے تو کچھ شک نہیں کہ یہ ہمارا فعل ہوگا، پھر بعد اس کے ہمیں مار دینا یہ خدا کا فعل ہے، جو قدیم سے اس کے قانونی قدرت میں مندرج ہے۔ یعنی اگر ہم زہر کھا لیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اللہ کا فعل اس کا یہ ہوگا کہ اس کے نتیجے میں ہم مر جائیں گے جب زہر کھا لیں گے۔ غرض ہمارے فعل کے ساتھ ایک فعل خدا کا ضرور ہوتا ہے، کہ ایک کام ہم کرتے ہیں اس کے نتیجے میں خدا کا ہمارے فعل کے ساتھ ساتھ ایک خدا تعالیٰ کی طرف سے فعل آتا ہے، یعنی اس کا جو نتیجہ ہے وہ خدا کی طرف سے نکلتا ہے، جو ہمارے فعل کے بعد ظہور میں آتا ہے، یعنی جو ظاہر ہوتا ہے ہمارے کام کے نتیجے میں جو بھی ہم کرتے ہیں وہ خدا تعالیٰ سے وہ پھر دوسرا فعل اس کا آتا ہے اور اس کا نتیجہ لازمی ہوتا ہے۔ سو یہ انتظام جیسا کہ ظاہر سے متعلق ہے ایسا ہی باطن سے بھی متعلق ہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جیسے ظاہری طور پر ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس کے نتیجے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جو بھی نتیجہ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے ظاہری طور پر، تو باطنی طور پر بھی یعنی روحانی طور پر بھی یہی عمل چلتا ہے۔ ہر ایک ہمارا نیک یا بد کام ضرور اپنے ساتھ ایک اثر رکھتا ہے۔ ہر ایک ہمارا نیک یا بد کام، یعنی ہم کوئی اگر نیکی کا کام کرتے ہیں یا کوئی برا کام کرتے ہیں، ضرور اپنے ساتھ ایک اثر رکھتا ہے، یعنی اس کا ضرور کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے جو ہمارے فعل کے بعد ظہور میں آتا ہے، جو ہمارے اس نیکی کرنے یا اس برے کام کے کرنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ اور قرآن میں جو ختم اللہ علی قلوبہم آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یہ جو قرآن پاک میں ذکر آیا ہے اس میں خدا تعالیٰ کے مہر لگانے کے یہی معنی ہے کہ جب انسان بدی کرتا ہے تو بدی کا نتیجہ اثر کے طور پر اس کے دل پر اور منہ پر خدا تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے۔ اور یہی معنی اس آیت کی ہیں کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، یعنی جب کہ وہ حق سے پھر گئے تو خدا تعالیٰ نے ان کے دل کو حق کی مناسبت سے دور ڈال دیا، اور آخر کو معاندانہ جوش کے اثروں سے ایک عجیب کایا پلٹ ان میں ظہور میں آئی، اور ایسے بگڑے کہ گویا وہ نہ رہے، اور رفتہ رفتہ نفسانی مخالفت کے زہر نے ان کے انوار فطرت کو دبا لیا۔ کہ یعنی انسان اگر برے کام کرے گا، اس برے کاموں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یعنی ان کے دلوں میں تاریکی آ جائے گی، تو اس کے نتیجے میں وہ پھر جو ہے مہر لگا دینا، یہ پھر آہستہ آہستہ جب کرتے جائیں گے تو وہ زہر جو بڑھتے بڑھتے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ آریہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آریہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں لکھا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کہ خدا نے دلوں پر مہر کر دی ہے تو اس میں انسان کا کیا قصور ہے کہ وہ اب کیسے نیکی کرے جبکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہ اعتراض آریہ قوم کرتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں یہ ان لوگوں کی کوتاہ اندیشی ہے، یعنی خام خیالی، ان کا چھوٹا خیال ہے کہ ایک کلام کے ماں قبل اور ماں بعد پر نظر نہیں ڈالتے، کہ وہ ماں قبل کا مطلب جو انسان کام کرتا ہے یا جو کوئی بات کرتا ہے اس سے پہلے وہ ماں بعد، اور اس کے بعد جو ہوتی ہے اس کے اثر پر اس پر لوگ نظر نہیں ڈالتے، ورنہ قرآن شریف نے صاف طور پر بتلایا ہے
کہ یہ مہر جو خدا کی طرف سے لگتی ہے یہ دراصل انسانی افعال کا نتیجہ ہے، یعنی انسان کے برے کاموں کا نتیجہ ہے۔ جب انسان کرتا چلا جائے گا تو آخر پھر اس کا یہ نتیجہ ہے کہ خدا تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ کیونکہ جب ایک فعل انسان کی طرف سے صادر ہوتا ہے، یعنی ایک فعل وہ کرتا ہے، تو سنت اللہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے کہ ایک فعل خدا کی طرف سے بھی صادر ہو۔ یعنی خدا کی سنت یہ ہے کہ اگر ہم ایک کام کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ اس کا ضرور خدا اس کے نتیجے میں کوئی فعل کرتا ہے یا اس کا کوئی نتیجہ ظاہر کرتا ہے۔ جیسے ایک شخص جب اپنے مکان کے دروازے بند کر دے تو یہ اس شخص کا فعل ہے، اور اس پر خدا کا فعل یہ صادر ہوگا کہ اس مکان میں اندھیرا کر دے گا، کیونکہ روشنی اندر آنے کے جو ذریعے تھے وہ اس نے خود اپنے لیے بند کر دیے۔ اسی طرح اس مہر کے اسباب کا ذکر خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں دوسری جگہ کیا ہے، جہاں لکھا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ، کہ جب انہوں نے کجی اختیار کی تو خدا نے ان کو کج کر دیا۔ کجی اختیار کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ دل ٹیڑھا کر لینا، اپنا دل ٹیڑھا کر لینا، یعنی برے کاموں میں جب وہ ملوث ہو گئے ان کا دل ٹیڑھا ہو گیا تو خدا نے بھی ان کے نتیجے میں ان کو کج کر دیا، ان کو ٹیڑھا کر دیا، یعنی ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اسی کا نام مہر ہے۔ لیکن ہمارا خدا ایسا نہیں کہ پھر اس مہر کو دور نہ کر سکے، چنانچہ اس نے مہر لگنے کے اسباب بیان کیے ہیں کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجوہات بتاتا ہے کہ دلوں پر کیوں مہر لگ گئی، پھر ساتھ ہی وہ اسباب بھی بتلا دیے، وہ ذریعے بھی بتا دیے کہ جن سے یہ مہر اٹھ جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دلوں پر مہر لگائی ہے اس کو اٹھا بھی سکتا ہے، اس کے بھی اسباب بتا دیے۔ وہ کیا ہے؟ جیسا کہ یہ فرمایا ہے اِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو توبہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو بخشنے والا ہے، کہ انسان اگر خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اپنے برے کاموں سے باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی طرف رجوع کرتا ہے اور ان کو بخش دیتا ہے۔ پھر آگے اس آیت کی تفسیر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یعنی لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محض اتنی ہی بات پر راضی ہو جاوے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جاویں؟ ایسے لوگ جو اتنی بات پر اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، وہ یاد رکھیں انہی کے لیے دوسری جگہ آیا ہے ما ہم بمؤمنین، یعنی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ یعنی اتنا ہی کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے یہ کافی نہیں ہے، اس کا مطلب حقیقی ایمان نہیں لے کے آئے۔ انسان کو صرف پنجگانہ نماز اور روزوں وغیرہ وغیرہ احکام کی ظاہری بجا آوری پر ہی ناز نہیں کرنا چاہیے، یعنی انسان کو صرف اگر وہ 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے، روزے رکھ لیتا ہے اور جو ظاہری احکام ہیں ان کی بجاوری وہ بجا لاتا ہے، وہ کر لیتا ہے، تو اس پر ہی انسان کو صرف فخر نہیں کر لینا چاہیے۔ نماز پڑھنی تھی پڑھ لی، روزے رکھنے تھے رکھ لیے، زکوٰۃ دینی تھی دے دی، وغیرہ وغیرہ، مگر نوافل ہمیشہ نیک اعمال کو مکمل کرتے ہیں اور یہی ترقیات کا موجب ہوتا ہے۔ یعنی نفل جو ہیں اگر انسان ایکسٹرا نیکیاں کرے تو وہ جو ہیں انسان کی ترقی کا موجب ہوتی ہے۔ مومن کی تعریف یہ ہے کہ خیرات و صدقہ وغیرہ جو خدا تعالیٰ نے اس پر فرض ٹھہرایا ہے بجا لاوے، اور ہر ایک کار خیر کے کرنے میں اس کو ذاتی محبت ہو اور کسی تصنع اور نمائش اور ریا کو اس میں دخل نہ ہو۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی نیکی کا کام کرے تو اس میں وہ ذاتی محبت سے کرے، خوشی سے کرے، نہ کہ کسی بناوٹ اور نمائش اور دکھاوے کے لیے کرے۔ یہ حالت مومن کی اس کے سچے اخلاص اور تعلق کو ظاہر کرتی ہے اور ایک سچا اور مضبوط رشتہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا کر دیتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اور اس کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے۔ یعنی انسان اگر ہر چیز صرف خدا کی رضا کی خاطر کرے گا، اس میں کوئی تصنع، بناوٹ، کوئی دکھاوا، کوئی ریا نہیں ہوگا، تو اس وقت وہ پھر خدا یہ اس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس کی
زبان جو ہے خدا تعالیٰ بن جاتا ہے، اور اس کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ کرتا ہے۔ الغرض ہر ایک فعل اس کا، ہر کام اس کا، اور ہر ایک حرکت و سکون اس کا اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ اس وقت جو اس سے دشمنی کرتا ہے وہ خدا سے دشمنی کرتا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے کہ میں کسی بات میں اس قدر تردد نہیں کرتا جس قدر کہ اس کی موت میں، یعنی اللہ تعالیٰ جب ایسا مومن ہوتا ہے، انسان ایسا نیک بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور بات میں اتنا تردد نہیں کرتا جتنا اس کو اس مومن کی وفات میں یا اس کی موت میں ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ مومن اور غیر مومن میں ہمیشہ فرق رکھ دیا جاتا ہے۔ غلام کو چاہیے کہ ہر وقت رضا الہی کو ماننے اور ہر ایک رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں دریغ نہ کرے۔ کون ہے جو عبودیت سے انکار کر کے خدا تعالیٰ کو اپنا محکوم بنانا چاہتا ہے؟ پھر آگے اس آیت کی تفسیر آپ فرماتے ہیں کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یعنی ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بیماری میں بڑھا دیا، ان کی یہ بیماری بڑھا دی۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، بہت دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو۔ اس کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تک ایک مرض کے مواد مخفی ہیں، یعنی ایک کوئی بیماری ہوتی ہے، اس کی جو وجوہات ہیں جب تک وہ پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، انسان کو پتہ نہیں ہے کہ اس مرض کی کیا وجہ ہے، کوئی اس کی تفتیش نہیں ہوئی، تب تک اس مرض کا کچھ علاج نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب تک کوئی بیماری ہے، اگر کوئی سر درد ہے، پیٹ میں درد ہے، اس کی وجہ سمجھ نہ آئے تو آپ اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ لیکن مواد کے ظہور اور بروز کے وقت ہر ایک طور کی تدبیر ہو سکتی ہے، لیکن یعنی جب بیماری کی وجہ سمجھ آ جائے کہ کس وجہ سے یہ بیماری ہے، تو پھر اس کی ہر طریقے سے اس کی تدبیر ہو سکتی ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ انبیاء نے جو سخت الفاظ استعمال کیے، یعنی انبیاء علیہ السلام جو آتے ہیں، انہوں نے جو سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، حقیقت میں ان کا مطلب تحریک ہی تھا، یعنی تحریک دینا، انسان کے دل کو متحرک کرنا، تا خلق اللہ میں ایک جوش پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ایک جوش پیدا ہو جائے، اور خواب غفلت سے اس ٹھوکر کے ساتھ بیدار ہو جائے کہ وہ جو سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان جو خواب غفلت میں پڑا ہوتا ہے، سستیوں میں پڑا ہوتا ہے، وہ اس ٹھوکر سے وہ جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں، اور دین کی طرف فوز و فکر کی نگاہیں دوڑانا شروع کریں، اور دین کی طرف غور و فکر کرنے کی نگاہیں، اپنے دین کی طرف تحقیق کرنا شروع کریں، اور اس راہ میں حرکت کریں، یعنی کوشش کریں، گو وہ مخالفن حرکت ہی صحیح، اور اپنے دلوں کا اہل حق کے دلوں کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر لیں، گو وہ عدوانہ تعلق ہی کیوں نہ ہو، یعنی خواہ وہ دشمنی ہی، انبیاء جب آتے ہیں تو وہ لوگوں کو یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس سے ڈراتے ہیں یا سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد لوگوں میں جوش پیدا کرنا ہے، ان کو خواب غفلت سے جگانا ہے، اور ایک خواہ وہ دشمنی میں ہی کریں یا ان کے ساتھ دوستی میں کریں، دشمنی میں بھی کریں گے تو آخر دین کی طرف ایک توجہ ہوگی اور اس کی تحقیق کرنا شروع کریں گے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یعنی ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری میں بڑھا دیا۔ یقیناً سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام کو سچے دل سے ایک دن وہی لوگ قبول کریں گے جو باعث سخت اور پرزور جگانے والی تحریکوں کے کتب دینیہ کی ورگردانی میں لگ گئے ہیں۔ ورگردانی کا مطلب پڑھنا، جیسے ہم دینی کتابوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کو پڑھتے ہیں یا لوگ پڑھتے ہیں، اور بھی دینی کتابوں کو اس کے دینی علوم میں لگ جائیں، اس کا مطالعہ کرنا لگ جائیں۔ دین اسلام کو سچے دل سے ایک دن وہی لوگ قبول کریں گے جو باعث سخت اور پرزور جگانے والی تحریکوں کی، یعنی انبیاء جو جگانے والی تحریکیں کرتے ہیں ان کی وجہ سے دین کی کتابوں کو پڑھنے میں لگ جاتے ہیں اور جوش کے ساتھ اس راہ کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں، وہ قدم مخالفانہ ہی صحیح، یعنی بعض ظاہرہ دشمن بھی اس میں آتے ہیں، وہ بھی کوشش کرتے ہیں، تو کوئی بھی صحیح، لیکن دین کی طرف ان کو متوجہ کرنا مقصد ہے انبیاء کا۔ ایک نہایت لطیف نقطہ جو سورۃ القدر کے معنی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس سورت میں
साफ और सरी लफ्जों में फरमा दिया है कि जिस वक्त कोई आसमानी मुस्लिह जमीन पर आता है, यानी आसमानी कोई नबी रसूल इस्लाह करने वाला जमीन पर आता है, तो उसके साथ फरिश्ते आसमान से उतरकर मुस्तैद लोगों को, उन लोगों को जो मुस्तैद होते हैं, उनको हक की तरफ खींचते हैं। बस इन आयात के मफहूम से ये जदीद फायदा हासिल होता है कि अगर सख्त जलालत और गफलत के ज़माने में, यानी बहुत सख्त बड़ी गुमराही और सुस्ती के ज़माने में, जब लोग गुमराही में पड़े हों, गफलत में पड़े हों, उस वक़्त एक दफ़ा एक खारिक आदत तौर पर इंसानों के कवाम में खुद ब खुद मज़हब की तफ्तीश की तरफ हरकत पैदा होनी शुरू हो जाए। यानी अल्लाह ताला अंबिया को भेजता है जो इंसान के अंदर जो ताकतें हैं उसमें वो उनको जगा देते हैं, उनमें तफ्तीश करने की हरकत पैदा कर देते हैं। तो वो इस बात की अलामत होगी कि कोई आसमानी मुसले पैदा हो गया है, क्योंकि बगैर रूहुल कुदस के नजूल के वो हरकत पैदा होना मुमकिन नहीं। और वो हरकत हस्बे इस्तदाद तब दो हस्बे इस्तदाद तब तबाएं दो किस्म की होती हैं, यानी ऊपर बयान किया ना कि दो किस्म के लोग पाए जाते हैं, यानी जिनमें एक कबूलियत करने की सलाहियत होती है, नेकी की तरफ आते हैं, और दूसरों में जिनमें कि मुफसिद तबीयत होती है, हरकत तामा और हरकत नाकसा। हरकत तामा तामा कहते हैं मुकम्मल तौर, मुकम्मल हरकत को, या जो चीज मुकम्मल हो, और नाकसा जिसमें नुक्स हो, जो मुकम्मल ना हो। हरकत तामा वो हरकत है जो रूह में सफाई और सादगी बख्श कर और अकल और फहम को काफी तौर पर तेज करके रूह बेहक कर देती है। और हरकत नाकसा वो है जो रूहुल कुदस की तहरीक से अक्ल फहम तो किसी कदर तेज हो जाता है, मगर बाइस से अदम सलामत इस्तदार। इसका मतलब यह है कि उनके अंदर काबिलियत नहीं है इतनी समझने की, उसकी कमी की वजह से वो रूह बेहक नहीं हो सकते, यानी वो सच्चाई की तरफ नहीं मुतवज्जो हो सकते, बल्कि मिसदाक इस आयत का हो जाते हैं। इस आयत क्या, ये आयत उन पर मुसद्दक आती है कि फी कुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, यानी अकल और फहम के जुम्बश में आने से, उसकी हरकत, अकल और समझ की हरकत में आने से पिछली हालत उस शख्स की पहली हालत से बदतर हो जाती है। जैसा कि तमाम नबियों के वक़्त में यही होता रहा कि जब उनके नज़ूल के साथ मलाइक यानी फरिश्तों का नज़ूल हुआ, तो मलाइका की अंदरूनी तहरीक से हर एक तबीयत आम तौर पर जुम्बश में आती, यानी मलाइका का जब नज़ूल होता है तो हर तबीयत में, हर शख्स में एक हरकत पैदा हो जाती है रूहानी तौर पर। तब जो लोग रास्ते के फर्जंद थे, जो सच्चाई के यानी की तरफ आने वाले लोग थे, वो उन रास्तबाजों की तरफ खींचे चले आए हैं, और जो शरारत और शैतान की जरूरत थे, यानी जो लोग शरारती हैं, शरीर हैं और शैतान की औलाद हैं, वो इस तहरीक से ख्वाब गफलत से जाग तो उठे और दीनियात की तरफ मुतवज्जे भी हो गए, दीनी इल्म की तरफ, लेकिन बबाइस नुकसान इस्तदाद हक की तरफ रुख ना कर सकते, यानी अपनी उनके अंदर वो सलाहियत नहीं थी, उसकी कमी की वजह से वो हक की तरफ तवज्जो ना कर सके। सो फेल मलाइका जो रब्बानी मुसले के साथ उतरती हैं, जो फरिश्ते जो अल्लाह ताला के तरफ से मुसले आते हैं, इस्लाह करने वाले आते हैं, रसूल आते हैं, नबिया आते हैं, हर एक इंसान, उसका फेल जो हर इंसान पर होता है, खा वो नेक हो या ना नेक हो, खा किसी की सलाहियत कम हो या ज्यादा हो, लेकिन इस फेल का नेकों पर नेक असर और बदों पर बद असर पड़ता है। अंबिया के यानी आने पर, रसूलों के आने पर हर इंसान की सलाहियत के मुताबिक उस पर असर पड़ता है। रसूल फरमा रहे हैं ना कि एक इंसान एक फेल करता है तो अल्लाह फिर उस पर उसका अल्लाह का एक फेल होता है उसकी तरफ। और लेकिन जब रसूल और अंबिया आते हैं तो उनके साथ रिश्ते आते हैं, तो फिर नेक रूहें जो होती हैं उन पर नेक असर पड़ता है, लेकिन जो ऑब्वियसली नेक रूहें नहीं होती, शरीर लोग होते हैं, शैतान की ज़ुर्रियत होते हैं, तो उन पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन असर ज़रूर हर किसी पर पड़ता है। फिर इसमें आगे वो फारसी का शेर आपने लिखा हुआ है, बारह के दर लताफत तबश खलाफ नीस दरबाग लाला रोयत दरशोरा बोमखा खस, यानी जब बारिश होती है तो उसकी तबीयत में ये खिलाफ नहीं होता, जो उसकी तबीयत में यही बात है कि बारिश होती है तो उसका असर जरूर होता है। जो बाग होता है, गार्डन होता है, बागीचा होता है, उसमें फूल उगते हैं, लाला उगता है,
اور جو جنگل ہوتا ہے وہاں پہ گھاس اور تنکے لگتے ہیں، لیکن اثر جو ہے ہر کسی پر ضرور ہوتا ہے. اسی طرح یعنی اس کی مثال آپ نے دے دی ہے. اور جیسا کہ ہم ابھی اوپر بیان کر چکے ہیں، یہ آیت کریمہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا اسی مختلف طور کے اثر کی طرف اشارہ کرتی ہے. ان کے دلوں میں مرض تھی، خدا تعالیٰ نے اس مرض کو زیادہ کیا، یعنی امتحان میں ڈال کر اس کی حقیقت ظاہر کر دی. جیسا کہ خدا تعالیٰ بے نیاز ہے، اس نے اپنے برگزیدوں میں، اپنے نیک لوگوں میں بھی بے نیازی کی صفت رکھتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خود بے نیاز ہے تو نیک لوگوں میں بھی بے نیازی کی صفت رکھتی ہے. سو وہ خدا کی طرح سخت بے نیاز ہوتے ہیں. جب تک کوئی پوری خاکساری اور اخلاص کے ساتھ، یعنی پوری عاجزی اور اخلاص کے ساتھ ان کے رحم کے لیے ایک تحریک پیدا نہ کرے، وہ قوت ان کی جوش نہیں مارتی. اور عجیب تر یہ کہ وہ لوگ تمام دنیا سے زیادہ تر رحم کی قوت اپنے اندر رکھتے ہیں. یعنی انبیاء اولیاء جو ہوتے ہیں ان کے اندر تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ ان کے اندر رحم کی قوت ہوتی ہے. اور جیسے خدا بے نیاز ہوتا ہے، وہ بھی بے نیاز ہوتے ہیں، مگر ان کے اندر یعنی رحم کی قوت عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، مگر اس کی تحریک ان کے اختیار میں نہیں ہوتی. یعنی اس رحم کو متحرک کرنا جو ہے ان کے اختیار میں نہیں ہے. وہ بار بار چاہتے ہی ہیں، یعنی اگرچہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ قوت ظہور میں آوے، کہ ان کی جو رحم کی تحریک ہے وہ ظاہر ہو، مگر بجز ارادہ الہیہ کے ظاہر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر وہ ظاہر نہیں ہوتی. بالخصوص وہ منکروں اور منافقوں اور سست اعتقاد لوگوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتے اور ایک مرے ہوئے کیڑے کی طرح ان کو سمجھتے ہیں. اور وہ بے نیازی ان کی ایک ایسی شان رکھتی ہے جیسا کہ ایک معشوق نہایت خوبصورت برقع میں اپنا چہرہ چھپائے رکھے. اور اسی بے نیازی کا ایک شعبہ یہ ہے کہ جب کوئی شریر انسان ان پر بدزنی کرے تو بسا اوقات بے نیازی کے جوش سے اس بدزنی کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ تخلق بے خلاق اللہ رکھتے ہیں. یعنی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے اندر جو اخلاق ہیں وہ اس سے انسان بھی حصہ لے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا آگے کہ جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ کوئی معجزہ ان سے ظاہر ہو تو ان کے دلوں میں ایک جوش پیدا کر دیتا ہے اور ایک امر کے حصول کے لیے سخت کرب اور قلق ان کے دلوں میں پیدا کر دیا جاتا ہے. تب وہ بے نیازی کا برقع اپنے منہ پر سے اتار لیتے ہیں اور وہ حسن ان کا جو بجز خدا کے کوئی نہیں دیکھتا وہ آسمان کے فرشتوں پر اور ذرہ ذرہ پر نمودار ہو جاتا ہے. اور ان کا منہ پر سے برقع اٹھانا یہ ہے کہ وہ اپنے کامل صدق و صفا کے ساتھ اور اس روحانی حسن کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ خدا کے محبوب ہو گئے ہیں، اس خدا کی طرف ایک ایسا خارق عادت رجوع کرتے ہیں، یعنی ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ایک ایسے اقبال اللہ کی ان میں حالت پیدا ہو جاتی ہے جو خدا کی فوق العادت رحمت کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور ساتھ ہی ذرہ ذرہ اس عالم کا کھینچا چلا آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی فوق العادت جو غیر معمولی رحمت ہے اس کو وہ کھینچتے ہیں اور ساتھ ہی اس عالم کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ کھینچا چلا آتا ہے اور ان کی عاشقانہ حرارت کی گرمی آسمان پر جمع ہو جاتی ہے اور بادلوں کی طرح فرشتوں کو بھی اپنا چہرہ دکھا دیتی ہے اور ان کی دردیں جو رات کی خاصیت یعنی بجلی کی کڑک کی جو اپنی اندر رکھتی ہے ایک سخت شور مولا اعلیٰ میں ڈال دیتی ہیں. تب خدا تعالیٰ کی قدرت سے وہ بادل پیدا ہو جاتے ہیں جن سے رحمت الہی کا وہ میںہ برستا ہے جس کی وہ خواہش کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی خاصیت ہوتی ہے کہ مومن اور کافر ان کے طفیل سے اپنے کفر اور ایمان میں کمال کرتے ہیں. جیسا کہ لکھا ہے کہ ابو جہل کا کفر پورا نہ ہوتا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آتے. یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ انبیاء کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ مومن اور کافر ان انبیاء کی وجہ سے اپنے کفر اور ایمان میں وہ کمال حاصل کرتے ہیں. جب نبی آتے ہیں جو لوگ مومن ہوتے ہیں وہ اپنے ایمان میں کمال حاصل کرتے ہیں اور جو کافر ہوتے ہیں وہ اپنے کفر میں کمال تک پہنچ جاتے ہیں. جیسا کہ لکھا ہے کہ ابو جہل جو تھا اس کا کفر پورا نہ ہوتا اگر آن سسم نہ آتے. یعنی جو اس نے مخالفت کی اگر آن سسم نہ آتے تو وہ اس کا کفر پورا نہ ہوتا ہے. پہلے اس کا کفر مخفی تھا، پوشیدہ تھا، چھپا ہوا تھا، لیکن آن سسم کی بیست پر اس کا اظہار ہو گیا. اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا صدق بھی مخفی تھا، ان کی سچائی بھی، ان کی نیکی بھی چھپی ہوئی تھی جو اس وقت ظاہر ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روحانی دعوت کی ایک نیک
ایک نے اس دعوت کو یعنی آن سسم نے روحانی دعوت کی یعنی آپ نے متحرک کیا سب روحوں کو اور ایک نے اس دعوت کو قبول کیا اور دوسرے نے انکار کیا یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبول کیا اور ابو جہل نے انکار کیا ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا انبیاء اور رسل آ کر اس خباثت اور شقاوت کو جو ان کے اندر ہوتی ہے ظاہر کر دیتے ہیں یعنی جو کافر لوگ ہوتے ہیں جو شریر لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کی ذریت ہوتے ہیں انبیاء اور رسول جب آتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر جو خباثت ہوتی ہے جو سختی ہوتی ہے وہ آ کر ظاہر کر دیتے ہیں ادروائز وہ چھپی رہتی ہے یہ یعنی بیسک تفسیر ہے اس کی فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض ہے سو اللہ نے ان کو اس مرض میں بڑھا دیا جب کوئی ابتلا اور آزمائش آتی ہے تو انسان کو ننگا کر کے دکھاتی ہے اس وقت وہ مرض جو دل میں ہوتی ہے اپنا پورا اثر کر کے انسان کو ہلاک کر دیتی ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا یہ مرض ابتلا ہی کے وقت بڑھتی ہے اور اپنا پورا زور دکھاتی ہے خدا تعالیٰ کی یہ بھی عادت ہے کہ وہ دلوں کی مخفی قوتوں کو ہمارے دلوں کے اندر جو پوشیدہ قوتیں ہیں جو چھپی ہوئی طاقتیں ہیں ان کو ظاہر کر دیتا ہے جو شخص اپنے دل میں ایک نور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا صدق اور اخلاص ظاہر کر دیتا ہے اور جو دل میں خبث اور شرارت رکھتا ہے یعنی برائی ہے جس کے دل میں شرارت ہے اس کو بھی کھول کر دکھا دیتا ہے اور کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی نیرا بدیوں سے بچنا کوئی کمال نہیں ہماری جماعت کو چاہیے کہ اسی پر بس نہ کرے نہیں بلکہ انہیں دونوں کمال حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یعنی خالی بدیوں سے بچ گئے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے ہماری جماعت کو چاہیے کہ اسی پر بس نہ کریں بلکہ انہیں دونوں کمال کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کے لیے مجاہدہ اور دعا سے کام لیں یعنی بدیوں سے بچیں اور نیکیاں کریں ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ خدا کو سادہ نہ سمجھ لے کہ وہ مکر و فریب میں آ جائے گا جو شخص سفلا تباہ ہو کر یعنی سفلا کہتے ہیں کمینگی کو جس کی طبیعت میں کمینگی ہو جو شخص سفلا تباہ ہو کر خدا تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور نیکی اور راست بازی کی چادر نیکی اور سچائی کی چادر کے نیچے فریب کرتا ہے اگر کوئی شخص جو ہے جس کی طبیعت ایسی ہے کمینہ بن پایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور نیکی اور سچائی کی چادر کے نیچے وہ فریب کرتا ہے یعنی ویسے تو نیکی اور سچائی کا لبادہ اس میں اڑا ہوا ہے لیکن وہ فریب کرتا ہے وہ یاد رکھے کہ خدا تعالیٰ اسے اور بھی رسوا کرے گا یعنی یہی وہ مراد ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ ان کو اس مرض میں اور بڑھا دے گا ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا ہے یہ نفاق اور ریاکاری کی زندگی لعنتی زندگی ہے یہ چھپ نہیں سکتی آخر ظاہر ہو کر رہتی ہے اور پھر سخت ذلیل کرتی ہے خدا تعالیٰ کسی چیز کو چھپاتا نہیں نہ نیکی کو نہ بدی کو سچے نیکوکار اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں مگر خدا تعالیٰ انہیں ظاہر کر دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ تو پیغمبر ہو کر فرعون کے پاس جا تو انہوں نے عذر کیا یعنی انہوں نے معذرت کی اس میں سر یہ تھا اس میں راز کیا تھا اس میں یہ راز تھا کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے لیے پورا اخلاص رکھتے ہیں وہ نمود و ریا سے بالکل پاک ہوتے ہیں جو لوگ خدا تعالیٰ کے لیے اخلاص رکھتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ نیکی ظاہر ہو وہ نمود و ریا سے بالکل پاک ہوتے ہیں سچے اخلاص کی یہی نشانی ہے کہ کبھی خیال نہ آوے کہ دنیا ہمیں کیا کہتی ہے جو شخص اپنے دل میں اس امر کا ذرہ بھی شائبہ رکھتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے یعنی ذرہ بھی اگر ہے تو وہ بھی شرک کرتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو قالوا تو وہ کہتے ہیں انما یقین نحنو ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں الا خبردار انہم یقیناً وہ ہم المفسدون وہ یقیناً وہ فسادی لوگ ہیں فساد کرنے والے ہیں وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا اور جب ان کو کہا جائے کہ تم زمین میں فساد مت کرو اور کفر اور شرک اور بدعقیدگی کو مت پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہی راستہ ٹھیک ہے اور ہم مفسد نہیں ہیں ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم مصلح اور ریفارمر ہیں اصلاح کرنے والے ہیں خبردار رہو یہی لوگ مفسد ہیں جو زمین پر فساد کر رہے ہیں پھر آگے وہ آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ کما
जैसा कि आमन अन्नास, जैसे कि लोग ईमान ले आए, कालू तो वो कहते हैं अनुमिनु, क्या हम ईमान ले आए, कमा जैसा कि आमन सुबहाओ, जैसा कि बेवकूफ लोग ईमान ले आए, अला खबरदार, इन्नहुम यकीनन हुमुस्सफहाओ, यकीनन वही लोग हैं जो बेवकूफ हैं, वलाकिल्ला लेकिन वो ला यालमून, वो जानते नहीं हैं। और जब उनको कहा जाए कि ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाएं, तो कहते हैं कि क्या हम ऐसा ही ईमान लावें जैसे बेवकूफ ईमान लाएं, खबरदार हो वही बेवकूफ है मगर जानते नहीं हैं। वइदा लकुल्लजीना आमनु कालू आमन्ना, और जब उनको कहा जाता है वइदा, और जब लकुल्लजीना, और सॉरी वइदा, और जब लकुल्लजीना वो मिलते हैं उन लोगों से, आमनु जो ईमान लाए हैं, यानी जब वो मोमिनों से मिलते हैं ईमानदार लोगों से, कालू तो वो कहते हैं आमन्ना, हम भी ईमान ले आए। वाह, और इदा जब फलो वो विलायदा होते हैं, इला शयातीन ही, अपने शैतानों की तरफ अलहदा होते हैं, यानी अपने शैतानों के पास जाते हैं, कालू तो वो कहते हैं इन्ना यकीनन माकुम, हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनो यकीनन हम, मुस्तहजिन हम तो ठट्टा कर रहे थे, यानी हम तो ईमानदारों को साथ मजाक कर रहे थे, धोखा दे रहे थे उनको। यानी जब मुसलमानों के पास जाते हैं तो कह देते हैं कि हम मुसलमान हैं, और जब दूसरों के पास जाते हैं तो कह देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। और ये वो लोग होते हैं जिनको कुरान शरीफ में मुनाफिक कहा गया है। इसलिए जब तक कोई शख्स पूरे तौर पर कुरान मजीद पर अमल नहीं करता, तब तक वो पूरा पूरा इस्लाम में भी दाखिल नहीं होता। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, यानी वो अंधे हैं, गूंगे हैं और बहरे हैं, और खुदा से दूर रहेंगे, यानी अंधे और गूंगे और बहरे लोग जो हैं वो खुदा से दूर रहेंगे। यानी ये वो लोग हैं जिनके जो ऊपर बयान किए गए, ये कौन है, ये अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, फहुम ला यरजिऊन, बस वो नहीं, वो हमेशा खुदा से दूर रहेंगे, लौट कर नहीं आएंगे। कानून इलाही यही है कि जब अल्लाह ताला का खौफ और खुशियत उठ जाती है, यानी जब खुदा का खौफ दिल से उठ जाए और दिलों में रिक्कत और रूह में गुदाजिश नहीं रहती, दिलों में रुख और रूह में यानी सोज नहीं रहता, उस वक्त मुंजर निशान पैदा होते हैं। मुंजर कहते हैं खौफनाक, डराने वाले निशान जाहिर होते हैं। ये मुकाम तो डरने का था, मगर अफसोस इन लोगों ने अंधे और बहरे होकर इन निशानत इलाहिया को, जो तजर्रुर और इत्तहाल पैदा कर सकते थे, ईमान में एक नई जिंदगी बख्श सकते थे, छोड़ दिया और सुम्म बुकमुन होकर गुजर गए, यानी अंधे बहरे गूंगे होकर गुजर गए, उस पर तवज्जो नहीं की। ऐसे लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसे लोगों पर खुदा का फतवा लग चुका है कि वो अंधे हैं, गूंगे हैं और बहरे हैं और खुदा से दूर रहेंगे। जो जो मुत्तकी खुदा के करीब होता जाता है, एक जो मुत्तकी खुदा ताला के करीब होता जाता है, एक नूर हदायत उसे मिलता जाता है, हदायत की रोशनी जो है उसे मिल जाती है, जो उसकी मालूमात और अकल में एक खास किस्म की रोशनी पैदा करते हैं। और जो जो दूर होता है, एक तबाह करने वाली तारीकी उसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लेती है, यहाँ तक के वो सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुला यर्जिऊन का मिस्दाक होकर जिल्लत और तबाही का मोरद बन जाता है। यानी अगर इंसान मुत्तकी जो है खुदा के करीब होता जाता है तो उसे हिदायत का नूर मिलता चला जाता है, जो दूर होता जाता है तो वनाउज़बिल्ला, तो वो एक तबाह करने वाली तारीकी जो है उसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लेती है, यहाँ तक कि वो गूंगे बहरे अंधे बन जाते हैं और उस खुदा की तरफ लौट कर नहीं आते। मगर उसके बिलमुकाबल नूर और रोशनी से बहरावर इंसान आला दर्जा की राहत और इज्जत पाता है। नाबीनाई की दो किस्में हैं, एक आंखों की नाबीनाई है जिस नजर नहीं आता, और दूसरी दिल की, यानी दो किस्में हैं, एक आंखों की होती है यानी जाहिरी तौर पर इंसान को नजर नहीं आता, दूसरी दिल की भी नाबीनाई है कि दिल अंधे हो जाते हैं। आंखों की नाबीनाई का असर ईमान पर कुछ नहीं होता, मगर दिल की नाबीनाई जो है का असर ईमान पर पड़ता है। इसलिए ये जरूरी और बहुत जरूरी है कि हर एक शख्स अल्लाह ताला से पूरे तजल्लुल और इनकसार के साथ हर वक्त दुआ मांगता रहे कि वो उससे सच्ची मार्फत और हकीकी बसीरत और बेनाई अता करे और शैतान के वसावस से महफूज रखे। आमीन। इंसान तो अपनी जान का भी मालिक नहीं, जे जाएगा वो दौलत का मालिक। इंसान तो अपनी जान का भी मालिक नहीं, जे जाएगा वो दौलत का मालिक हो। एक चमचा शरबत का मजा नहीं पा सकता, अगरचे कई बार उसमें पड़ता है। उसमें शरीनी हाथों के जरिए से मुंह तक पहुंचती है, लेकिन हाथ शरीनी का मजा नहीं पा सकते।
इसी तरह जिसको खुदा ने हवास नहीं दिए वो जरिया बनकर कुछ फायदा नहीं उठाता। हयात मसीह के लिए ये कहना कि क्या अल्लाह ताला इस बात पर कादर नहीं कि उनको जिंदा आसमान पर उठा ले जाता, अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी नावाकफी को जाहिर करता है। हम तो सबसे ज्यादा इस बात पर ईमान लाते और यकीन करते हैं कि अन्नल्लाह अला कुल्li शैइन, यानी अल्लाह ताला बेशक कदीर, हर चीज पर कादर, हर बात पर कादर है। और हम ईमान रखते हैं कि बेशक वो जो कुछ चाहे कर सकता है, लेकिन वो ऐसे अमूर से पाक और मुनज़्ज़ह है जो उसकी सफ़ात कामला के खिलाफ हों, और वो इन बातों का दुश्मन है जो उसकी दीन के मुखालिफ हों। ओ कसय्यबिम मिनस समाए फीहि ज़ुलुमातुन व रादुन व बर्क़, ये इस बड़े मींह की मानिंद है जिसमें तरह तरह की तारीकियां हों और रात और बर्फ भी हो, यानी बिजली भी हो। या जालूना असाबियाहुम फी अज़ानिहिम मिनस सवाई के हज़र अल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। तरीकियों से मराद आजमाइश और इब्तला की तरीकियां हैं। और आगे फिर आप इस आयत की तफसीर करते हैं। यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ालहुम मशौ फ़ीहि व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। के मुनाफ़िकों का काम है मगर ये लोग कामों में दाखिल हैं, एहतियात से कोई फ़ायदा नहीं उठाते। तरीकी जब खुदा की तरफ मंसूब हो तो दुश्मन की आंख में इब्तला का मौका इससे मुराद होता है, और इसलिए इसको गासिक अल्लाह कहते हैं। इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, यानी खुदा वो कादिर है जिसके आगे कोई बात होनी नहीं। खुदा बड़ा कादिर है, ये परस्तारों के लिए तसल्ली है, क्योंकि अगर खुदा आजिज हो और कादिर ना हो तो ऐसे खुदा से क्या उम्मीद रखे। हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि उसे जो कुछ क़यामत को करना है वो इसी दुनिया में करके दिखा सकता है था, क्योंकि वो अला कुल्लि शैइन क़दीर है। मगर फिर ईमान ना रहता और ना उसके समरात मुयस्सर होते। जो लोग ईमान की हकीकत से नावाकिफ हैं और उसको नहीं समझ सकते, वो ऐसे एतराज़ करते हैं। ईमान की हकीकत कुछ ना कुछ मख्फी रहना ज़रूरी है। बाज़ लोगों का एतक़ाद है कि चूँकि खुदा ताला अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ पर कादिर है, इस वास्ते वो इस बात पर भी कादिर है कि झूठ बोले। ऐसा एतक़ाद बेअदबी में दाखिल है। हर एक अमर जो खुदा ताला के वादे, उसकी ज़ात, जलाल और सफ़ात के बरख़िलाफ़ है, वो उसकी तरफ मंसूब करना बहुत बड़ा गुनाह है। जो उमर इसकी सफ़ात के बरख़िलाफ़ है, उनकी तरफ उसकी तवज्जो ही नहीं। गौर करो कि जिस कदर खुदा ने इंसान को ऐसे-ऐसे इनकलाबात में से गुज़ार कर इंसान बना दिया है, और अब ऐसा इंसान है कि गोया अक़ल हैरान है कि क्या से क्या बन गया। नाक, मुँह और दूसरे अज़ा पर गौर करो कि खुदा ताला ने उसे क्या बनाया है। फिर अंदरूनी हवा से खमसा दिए और दूसरे क़वा और ताकतें उसको अता की। बस जिस खुदाए कादिर ने इस ज़माने से जो ये नुत्फ़ा था, अजीब तसर्रुफ़ात से इंसान बना दिया, क्या इसके लिए मुश्किल है कि इसको पाक हालत में ले जावे और जज़्बात से अलग कर दे। जो शख्स इन बातों पर गौर करेगा वो बेख्तियार कह होकर कह उठेगा, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि यकीनन अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ पर कादिर है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन।